نواز کی پیروی کی جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو غریب نواز کی نگاہ نے نواز دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں غوث اعظم کی نگاہ نے نواز دیا ہے، تو پھر عمل بھی وہی ہونا چاہیے جو نوازے جانے کے بعد غریب نواز کا تھا۔ کیا کہ آپ علم دین کی طرف گئے اور کئی سال بخارا کے شہر میں اور دیگر جناب جگہوں پر مقامات پر آپ نے علم دین حاصل کیا۔ کئی سال علم دین حاصل کرنے کے بعد 24 سال کی عمر تقریباً آپ کی ہوئی، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے۔ غریب نواز کسی بے پڑھے لکھے کا نام نہیں ہے۔ معین الدین اجمیری فقط رسم نبھانے سے نہیں بنتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجگان حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ اس کے بعد آپ شیخ کی تلاش میں اور شیخ کی طرف میں نکلے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں بچپن ہی سے اللہ رب العزت جنہیں دل کی صفائی عطا فرماتا ہے، جنہیں قلب کی طہارت عطا فرماتا ہے۔ حضور غریب نواز بھی انہی میں سے ایک تھے۔ جب آپ اپنے شیخ کے پاس پہنچے ہیں تو شیخ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ سب کچھ تیار تھا۔ صرف 2 دن اور اس کے بعد آپ کو سب کچھ نواز دیا گیا۔ جب آپ شیخ کی صحبت میں رہتے رہے تو کیا شان ہے آپ کی کہ اپنے شیخ کے ساتھ آپ حرمین کی حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ جب پہنچتے ہیں کعبے میں تو شیخ حضور غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے حسن معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کیا، اسے قبول فرما لے۔ تو عالم غیب سے آواز آتی ہے کہ ہم نے حسن کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو شیخ فرماتے ہیں کہ حسن نام اصل جو ہے وہ آپ کا حسن تھا، تو فرمایا حسن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلامی پیش کرو۔ جب آپ نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے تو جواب آتا ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے ولیوں کے سردار تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ حضور غریب نواز کو ولیوں کی سرداری رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ اور پھر آپ مدینہ میں کچھ دن رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، وہاں سے انوار و تجلیات حاصل فرماتے رہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ایک دن خواب میں جلوہ دکھایا اور آپ کو حکم دیا کہ ہندوستان کی جانب سفر کریں، وہاں جا کر کے دین کی تبلیغ کریں۔ وہ ہندوستان کے جو اس وقت بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز اور کفر کا جناب ایک وہ مرکز تھا، مسلمان چند ایک تھے اور وہ بھی اپنی مذہبی رسومات پر عمل نہیں کر سکتے تھے اور جناب کھل کر کے آزادانہ عبادتیں نہیں کر سکتے تھے۔ اسلام تو تھا لیکن صرف برائے نام وہاں موجود تھا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جب حکم ہوا حضور پاک علیہ السلام سے تو آپ سفر کرتے کرتے ہندوستان کی جانب آئے۔ اسی راستے میں کئی بزرگوں سے ملاقات ہوئی، اسی راستے میں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فیض یاب ہوئے اور فیض لے کر کے جب ہندوستان کی طرف آئے، سب سے پہلے آپ نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ وہاں پر کئی دن رک کر کے آپ نے عبادت کی اور وہاں سے مزید انوار و تجلیات لے کر کے آپ اجمیر کی جانب روانہ ہوئے۔ جس وقت اجمیر میں پہنچے، حالات آپ کو بتا چکا ہوں کہ کفر کی حکومت تھی، سارا معاملہ کفریات پر مبنی تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو کسی مسلمان درویش کا آ جانا اور اس کے ساتھ چند مریدوں کا ہونا، یہ وہاں کے حکمرانوں کو، وہاں کے راجاؤں پر بڑا گراں گزرا اور کوشش کی کہ جناب انہیں یہاں سے پیار محبت سے بھیج دیا جائے۔ جب پیار محبت سے بات نہیں بنی تو اس کے بعد راجاؤں نے وہاں کے سختیاں بھی کی، سپاہی بھی بھیجے، جادوگر بھی بھیجے، دھمکیاں بھی دلوائی گئیں، شعبدے باز بھی بھیجے گئے۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوتا غریب نواز کی بارگاہ میں جو آتا کفر بکتا ہوا تھا، واپس جاتا تھا تو اللہ اللہ کرتا ہوا جاتا۔ آتے وقت تو وہ کفر کی حالت میں ہوتا تھا، سپاہی ہو، جادوگر ہو،
اللہ رب العزت نے اتنا کرم فرمایا حضور غریب نواز کی نسبت سے کہ جو آتا واپس پلٹتا تو وہ غریب نواز کا غلام ہو چکا ہوتا۔ وہاں کا جو سب سے بڑا راجہ تھا، جو شہنشاہ اپنے آپ کو کہلاتا تھا، تمام راجاؤں مختلف راجدھانیاں تھی اور ہر حصے کا، ہر خطے کا ایک راجہ تھا، وہی حاکم تھا۔ ان سب راجاؤں پر جو راجہ تھا پرتھوی راج اس کا نام تھا، اور وہ اپنے آپ کو وہاں کا اس وقت شہنشاہ کہا کرتا تھا۔ تو حضور غریب نواز کی آمد سے کئی سال پہلے اس کی ماں نے علم نجوم وہ جانتی تھی، تو جس وقت وہ بادشاہ بنا تھا، جس وقت وہ شہنشاہ بنا تھا، تو اس کی ماں نے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا ایک درویش مسلمانوں کا وہ تیری سلطنت میں آئے گا اور وہ تیری سلطنت کو گرا دے گا۔ بس اس چیز کا خیال رکھنا، تیری سلطنت کا جو تختہ الٹے گا نا وہ کسی درویش کے ہاتھ میں الٹے گا۔ اور تبھی سے بس اس کی نگاہ اسی پر ہوتی تھی کہ کوئی مسلمان نہ آئے، کوئی مسلمانوں کا درویش نہ آئے۔ ویسے تو مسلمان رہے یہاں پر، ہماری مان کر رہے، ہماری مان کر رہے تو ہم رہنے دیں گے، لیکن کوئی مسلمانوں میں اللہ کا بندہ نہ آئے، کوئی مسلمانوں کا لیڈر نہ آئے، کوئی مسلمانوں میں اللہ اللہ کرنے والا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا نہ آئے، کیونکہ اگر کوئی اللہ اللہ کرنے والا آ گیا تو پھر ہماری حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب کوئی واقعتاً اسلام کا نام لینے والے رہے یہاں پر مسئلہ نہیں، لیکن کوئی حقیقی مسلمان آ گیا تو پھر ہماری حکومت خطرے میں پڑ جانی ہے، پھر ہمارا ہاتھ سے سب کچھ چلے جانا ہے۔ بہرحال یہ حالات آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان کے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے کہ یہاں مسلمان رہ سکتے ہیں، مسلمانوں کو آزادی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک خاموش ہو کر کے رہے، جب تک گردن جھکا کر رہے، کافروں کے غلام سر پر حکومت کریں، ساری پالیسیاں کافروں والی ہوں، ڈورے کہیں اور سے ہل رہی ہو، تو جناب پاکستان عافیت میں ہے۔ پاکستان کا مسلمان ظلم برداشت کرتا رہے، بس زندگی کاٹتا رہے، گزارتا رہے تو ٹھیک ہے، برداشت کر لیا جائے۔ لیکن مسلمانوں میں کوئی حقیقی مسلمان کھڑا نہ ہو، کوئی واقعتاً اللہ کا بندہ کھڑا نہ ہو، کیونکہ جب کوئی واقعتاً اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا، لیڈر بن کر، قائد بن کر، مسلمانوں کا رہنما اور امیر بن کر، تو جناب کفر کے تختے الٹ جانے، یہ ہندوستان کی تاریخ پہلے سے رہی ہے۔ وہی حالات آج ہیں، اور ہمارے سامنے بھی پھر جناب انتخاب کی صورت ہے کہ اب دیکھ لیں کہ اسی طرح کفر کے آگے اور کفار کے غلاموں کے آگے اور کفار کی پالیسیوں کے آگے ہم نے گردن جھکا کر کے رہنا ہے۔ تو حضور غریب نواز کی آمد سے پہلے بھی ہندوستان میں مسلمان تو تھے، ذرا کسی ایک کا نام بتا دیجئے، کسی ایک کی قبر بتا دیجئے، کسی ایک کا نسب بتا دیجئے، کیونکہ مسلمان تو تھے، لیکن اللہ کا بندہ جب آیا تو پھر اس کے بعد کی پوری لسٹ موجود ہے کہ ان کی تاریخ، ان کی حیات بھی موجود ہے، اور پھر کفر کا تختے پلٹنا بھی موجود ہے۔ تو ہمارے سامنے بھی انتخاب موجود ہے حضور والا، چاہو تو وہی گٹر بنانے کے لیے ووٹ دے دو، چاہو تو اسی طرح کفار کی پالیسیوں کے آگے گردن جھکائے رکھو اور ووٹ دیتے رہو، یا گھروں میں بیٹھ جاؤ، اس حق کا استعمال ہی نہ کرو اور یہ کہہ کر کے جناب جو چل رہا ہے ویسا چلنے دیا جائے۔ ہمارا کیا واسطہ ان چیزوں سے؟ واسطہ اگر غریب نواز سے واسطہ ہے تو پھر کفر کا تختہ پلٹ کر غریب نواز کے نام لیواؤں کو اوپر لانے کا بھی واسطہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا واسطہ نہیں ہے تو پھر وہ یہ بھی کہہ دے کہ غریب نواز کی سنت سے اس کا واسطہ نہیں، کیونکہ وہی کفر کا عالم ہے۔ ایک اللہ کے بندے کا آنا اور کفر کا تختہ پلٹ کر غوری کو حاکم وقت بنانا، یہ کس کا فیض تھا؟ حضور یہ غریب نواز کا ہی تو فیض تھا۔ تو یہ بات نہیں کی جا سکتی آج کے سخت دور میں، پچھلے ماضی میں ہوتا رہا، لیکن ابھی ماضی میں تو ہمارے پاس آپشن ہی نہیں تھا نا حضرت، ہر جگہ ایک جیسا، نام تبدیل، شکلیں تبدیل، صورتحال ہر جگہ ایک جیسی تھی۔ ابھی ہمارے پاس آپشن موجود ہے، ابھی ہمارے پاس باطل کے مقابلے میں حق موجود ہے، ابھی ہمارے پاس کفری رسومات اور پالیسیوں کے خلاف اسلام کی پالیسی دینے والے لوگ موجود ہیں، ابھی ہمارے پاس حقیقی مسلمان موجود ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور ہمارا واسطہ نہیں ہے، اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گھر میں بیٹھ جاؤ، ضائع کر دو وغیرہ وغیرہ، نہیں، حالات بدلتے ہیں تو حکم بدلتا۔ جب آپشن نہیں تھے،
آزادی تھی، آپ بگاڑ دیں، حق استعمال نہ کریں، خراب کر دیں، کچھ بھی کر دیں، ضائع کر دیں، آج آپ کے پاس آپشن موجود ہے۔ آج آپ کو ووٹ رسول اللہ کے نام پر دینا پڑے گا، آج آپ کو ووٹ غریب نواز کے نام پر دینا پڑے گا۔ ایک بار پھر غریب نواز کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا، اور ایک بار پھر کفر کی پالیسیوں کا تختہ پلٹنا ہوگا۔ جس طرح غریب نواز کے قدموں کی برکت سے اسلام تخت پر آیا تھا غریب نواز کے دور میں، آج غریب نواز کے نام لیواؤں پر لازم ہے کہ تخت پر دین لانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ غریب نواز کے غلاموں نے اس وقت جان کی پرواہ نہیں کی تھی حضرت، چند لوگ حکومت وقت سامنے، اور آج کی کیا طاقت ہوگی جو اس وقت کی تھی جناب؟ چاروں طرف کفر ہے، جادوگر الگ ہے، اسلحہ الگ ہے جناب، طاقت الگ ہے، افرادی قوت الگ ہے۔ غریب نواز کے غلام گھبرا بھی جاتے تھے، ہاں جب دھمکی آتی تھی نا کہ یہ کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، تو مسلمان انسان گھبرا بھی جاتے تھے۔ غریب نواز ایک ہی تسلی دیا کرتے تھے، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو حضرت پھر قدم اٹھانے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ تو آج قائدین ہمارے سامنے موجود ہیں، انتخاب ہمارے سامنے، آپشن موجود ہے، تو غریب نواز کی سنت کو یاد رکھیے گا۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ کوئی درویش آئے گا تیرا تختہ الٹ دے گا۔ آج بھی پاکستان میں کسی درویش کو نہیں آنے دیا جاتا، آج بھی پاکستان میں یا رسول اللہ کہنے والوں کو تخت پر نہیں آنے دیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو برسوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے حضرت، 1400 سال سے یہی تو چل رہا ہے۔ جہاں کفر ہو وہاں اللہ کے بندے اللہ کے لیے جینے مرنے والے آ جائیں تو کفر کا تختہ الٹ جاتا ہے۔ پھر تاریخ شاہد ہے کہ طاقتیں کتنی ہی بڑی ہوں، پھر تختے تو الٹ نہیں ہیں حضرت۔ تو اس لیے ہمارے پاکستان میں کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو آگے اسی لیے نہیں آنے دیا جاتا۔ اور بہرحال اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ہمیں پتہ ہونا کیا ہے، الیکشن کا تو نام ہے، اصل تو سلیکشن ہونا ہے، تو ہونے تو سلیکشن، آپ تو اپنا الیکٹ صحیح کرو نا، آپ تو اپنا حق صحیح استعمال کرو نا۔ اگر ایک جگہ گندگی ہے تو اس گندگی کا حصہ تو نہ بنے، کم سے کم یہ تو کہے کہ مولا صفائی نہیں کر سکی، کوشش تو ہم نے کی تھی، حکومت نہیں کر سکے ہم، لیکن ہمارا حق کسی کو ہاتھ پکڑ کر کے کرسی پر بٹھانا نہیں ہے۔ ہمارا حق تو ایک پرچی استعمال کرنا ہے، ہمارا حق تو جناب جو ہے ایک انتخاب کے لیے ایک ووٹ ڈالنے کا ہے۔ تو جو حق ہے، جو اختیار ہے، سوال بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ تو ابھی جو اختیار ہے اس کا درست استعمال کرنا سب پر لازم ہے۔ ابھی بھی جناب آئیں گے لوگ کہ یہ کروا دیا جائے گا، یہ کروا دیا جائے گا، تو کب تک ہم روٹی کے لیے ظلم سہتے رہیں گے؟ کب تک اس حق کو ہم جناب نوکریوں کے نام پر استعمال کرتے رہیں گے؟ کتنی نوکریاں مل گئیں، کتنی روٹی مل گئی؟ کرنی تو محنت ہی ہے نا حضور، کرنا تو سب کچھ اپنے ہاتھ سے ہی ہے نا۔ تو بعد میں تو کوئی آ کر کے نہیں پوچھے گا 8 فروری کے بعد کہ آپ کس حال میں ہے، آپ کے محلے میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں یا نہیں، وغیرہ وغیرہ، کوئی نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ تو کم سے کم حق کا درست استعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں تو سرخرو ہو جائے ہاں۔ تو یہ بالکل سنجیدہ بات ہے اور اس میں جو ہے سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جب پرتھوی راج کی تمام حربے اس کے ناکام ہو گئے نا، تو اس نے آ کر کے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تم پر میں ایسا عذاب نازل کروں گا، ایسی فوج لے کر کے آؤں گا کہ جناب تم جان سے جاؤ۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس نے یہ بات کہی نا، تو حضور غریب نواز نے فرمایا کہ یہ تو 3 دن بعد پتہ چلے گا کہ میں نکلتا ہوں یہاں سے یا تو نکلتا ہے۔ یہ جواب آپ نے دیا، اور ادھر سلطان شہاب الدین غوری جو ہے وہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا، پیچھے بھی وہ حملے کر چکا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس بار اس کے ارادے بہت بلند تھے اور اس نے بھی پیغام بھیج دیا راجا کو کہ یا تو یہ حکومت چھوڑ دو ورنہ پھر جنگ ہوگی۔ سلطان جو ہے بہت بڑے لشکر کے ساتھ تم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور تمہاری طرف آنے والا ہے۔ وہ جناب طاقت کے نشے میں 3 لاکھ کا لشکر تیار کر کے نکلا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی 1,20,000 کی تعداد تھی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور جناب پہلی بار ہند پر اسلامی جھنڈا لہرایا، اور کہتا ہے کہ جب سلطان تمام چیزوں سے فارغ ہو گیا اور اجمیر کی طرف آیا، اجمیر اس وقت مرکز تھا،
تو اس نے مغرب کا وقت تھا کہ اذان کی آواز سنی، تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ جناب یہ اذان کی آواز یہاں پر کیسے؟ جب اس نے پوچھا تو پتہ چلا کہ جناب کوئی اللہ کا بندہ آیا ہوا ہے، اور جب سے وہ آئے ہیں اذانیں بھی ہوتی ہیں، حضور نمازیں بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس نے نماز ادا کی، اور جب جا کر کے دستبوسی کے لیے گیا تو چہرہ دیکھ کر کے حیران رہ گیا۔ پوچھا گیا ہوا کیا ہے؟ تو سلطان کہتا ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے ایک بزرگ کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، وہ میرے خواب میں آ کر کے فرماتے ہیں کہ غوری اٹھو، ہندوستان پر حملہ کرو، اس بار انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی۔ بس اس وقت میں اٹھا اور میں نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں آ کر کے حیران ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا حیران ہونے کی وجہ یہ جو چہرہ نظر آیا تھا وہ یہی سامنے کھڑا ہے، یہی غریب نواز ہے جنہوں نے خواب میں آ کر کے کہا تھا کہ غوری اٹھو، آ جاؤ میدان میں، انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی۔ تو سنیو یاد رکھو، اس وقت عالم تصور میں غریب نواز ہم سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سنیو اٹھو، اپنا حق درست استعمال کرو، انشاءاللہ فتح تمہاری ہی ہوگی۔ اور یہ ظاہری فتح ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کم سے کم سرخرو ہو جانا یہی سب سے بڑی فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو فتح ہو کہ مولا ہم نے حق کو جو استعمال کیا ہے وہ اپنی نوکری کے لیے نہیں کیا ہے، وہ تیرے دین کے لیے کیا ہے۔ تو حضور والا یہ کوئی سلسلہ نیا نہیں ہے، حضور غریب نواز کا بھی یہی پیغام ہے کہ آپ نے دین کے لیے جینا ہے، اور حضور غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے دین کو تخت پر لانے کے لیے، اور آپ پوری اپنی جان آپ نے خطرے میں ڈالی، اپنا گھر بار چھوڑا، آئے اللہ کے حکم سے۔ تو جناب جس طرح وہ مرد قلندر آیا تھا جس کا نام معین الدین حسن اجمیری تھا، تو ہر دور میں مرد قلندر آتے رہتے ہیں۔ اس دور میں بھی مرد قلندر آیا ماضی قریب میں، جس نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا چند برس میں کہ جناب ساری دنیا تک اس کا پیغام پہنچا۔ ایک وہ تھے حضرت معین الدین کہ جن کا نام حسن تھا، اور وہ آل حسین تھے۔ اس آل حسین کے بعد ایک خادم حسین آیا جس نے اسی معین الدین اجمیری کے پیغام کو آگے بڑھا کر کے کفر کا تختہ پلٹنے کی بات کی ہے اور اسلام کو تخت پر لانے کی بات کی ہے۔ تو حضور خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو انہوں نے مشن دیا اور جو انہوں نے مسلمانوں کے اندر بیداری جو جناب پیدا کی ہے نا، یہ حضور غریب نواز کا ہی فیض ہے۔ تو جس طرح غریب نواز کے دور میں حضور والا دین تخت پر آیا تھا نا، آج پھر وہی سنت ادا کرنے کا وقت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی قومیں جو ہیں نا جو بعد میں مسلمان ہوئی ہیں ہم میں، یہ غریب نواز کا صدقہ، یہ وہی غریب نواز کی محنت تھی کہ جن کے ہاتھوں پر آ کر کے مسلمان لوگ ہوئے ہیں تو ان کی نسل آج تک مسلمان ہیں۔ تو آج جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، یہ غریب نواز کا صدقہ، یہ غریب نواز کا احسان ہے۔ تو غریب نواز نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے جو دین ہمارے باپ دادا کو دیا تھا ہم اس کو ایسے ضائع کر دیں، ہم اس کو ایسے ہی مغلوب کر دیں کیا؟ حضور غریب نواز کے احسان کے بدلے میں ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جس دین کو وہ تخت پر لائے تھے اسے پھر سے کوشش کریں دین کو تخت پر لانے کی؟ ارے ہم نہیں، ہماری نسلوں کے دور میں دین تخت پر آئے گا تو صحیح انشاءاللہ، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام صرف غالب رہتا مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جو میں نسلوں کی بات اور شاید کی بات کر رہا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ٹوٹ نہ جائیں کہ جناب دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ آپ کا کام ہے اپنا حق ادا کرنا، بس فیصلہ تو اللہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے، وہ جب چاہے وہ کرے، اور جب اس نے دین کو تخت پر لانا ہوگا، دین کو غالب کرنا ہوگا، میرے تیرے ووٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ اس چیز کا محتاج نہیں۔ وہ کوئی بھی غوری پیدا کر دے گا جناب، سب فنا ہو جائے گا اور جا کر کے اسلام غالب ہو جائے گا۔ تو محتاج اللہ نہیں ہے، محتاج ہم اور آپ ہے کہ ہم اور آپ کا جو اختیار ہے، جو حق ہے، وہ ہم ادا کریں۔ اب ایسے وقت میں مسلمان سوچتے ہیں، ہم دعائیں بھی کرتے رہے، اے اللہ عمر ثالث عطا فرما دے، اے اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، اے اللہ کوئی شہاب الدین غوری عطا کر دے، تو وہ غوری آسمان سے نہیں آیا تھا،
وہ صلاح الدین ایوبی فرشتہ نہیں تھا، وہ اسی معاشرے سے پیدا ہوا تھا، غوری بھی اسی معاشرے کا حصہ تھا، صلاح الدین ایوبی بھی اسی معاشرے کا حصہ تھا، تو ہمارے معاشرے سے غوری اٹھے گا اور ہم سوئے رہے تو پھر کون سا غوری؟ تو غوری کی دعا کرنے والوں، غوری کوئی آسمان سے نہیں آئے گا، وہ فرشتہ نہیں ہوگا، وہ ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہوگا۔ تو ایک جو غوری کی جھلک ہمارے سامنے آج موجود ہے تو سمجھ لو غوری آ گیا جناب۔ ہاں، صلاح الدین ایوبی کا جانشین ہے ہمارے سامنے، آپ نے اٹھ کر کے اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو اب یہ اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکر ہے کہ کہاں تک دین کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، اور قربانی کیا ہے حضرت؟ ہاتھ میں تو پہلے بھی کچھ نہیں آیا، تو آگے بھی ہاتھ میں کچھ آئے، دنیا یا نہ آئے، کم سے کم اللہ کے دین کے لیے تو ہم ایک فیصلہ کر سکیں، اللہ کے دین کے لیے تو ہم کچھ عقل استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ سماعت کر لیجئے کہ یہ دیگ کا مسئلہ جو آج کل چل رہا ہے پچھلے کئی سال سے، کہ خواجہ غریب نواز کے نام پر دیگ بنانا اور گھمانا وغیرہ وغیرہ، دیکھیے ہم فاتحہ کے قائل ہیں، ایصال ثواب کے قائل ہیں، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے، باقی جتنی رسمیں ہیں ان کا دین ذمہ دار نہیں ہے، اور دین ان سب چیزوں کی تردید کرتا ہے، ان سب چیزوں کو منع کرتا ہے۔ اب لوگ اس ڈیپ میں جاتے ہیں کہ جناب وہ کیا وجہ ہے، دیکھ کیوں گھومتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، نفسیات بھی ہو سکتی ہے، جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو چیز پردے میں ہے اسے پردے میں رہنے دیں، شریعت مطہرہ نے جتنی آپ کو اجازت دی ہے بس اتنی اجازت کریں، اتنا ہی کام کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف کمالات کو نہیں دیکھو، کیونکہ کمال تو جوگی بھی دکھا لیتے ہیں، کمال تو وہ بھی تھے نا جو غریب نواز کے سامنے دکھا رہے تھے، وہ بھی تو ہوا میں اڑ رہے تھے، وہ بھی تو آگ پھینک رہے تھے، وہ بھی تو کیا انہیں ولی مان لیا جاتا؟ نہیں، غریب نواز کی تعلیمات کو اختیار کریں، یہ ہے درستگی۔ غریب نواز کو جو ہے جناب ایصال ثواب کریں، آپ ان کے لیے جناب ان کے بلندی درجات کے لیے آپ دعائیں کریں، بس یہاں تک ہے جو شریعت مطہرہ کے دائرے میں، جو شریعت مطہرہ سے باہر ہے اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب حقیقت نہیں ہے تو یاد رکھو وہ چیز برکت بھی نہیں لا سکتی۔ آپ ایک نہیں 1,00,000 دے کے گھما لیں غیر شرعی طریقے سے، کبھی وہ چیز برکت نہیں لا سکتی۔ برکت صرف اسی وقت ہوگی جب غریب نواز کی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔